السلام علیکم۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وصال کی گھڑی قریب آئی تو انہوں نے خلیفہ کا چناؤ کرنے کی ذمہ داری ایک ایسی مجلس کے حوالے کی جو 6 افراد پر مشتمل تھی اور جس میں درج ذیل اصحاب رضی اللہ عنہم اجمعین شامل تھے: حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ شامل تھے۔ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے حوالے سے تحریر کیا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال ابھرا کہ اب خلافت کی ذمہ داری میرے کندھوں پر ڈال دی جائے گی اور یہ مجلس کسی کو مجھ پر ترجیح نہ دے گی اور محض مجھے خلیفہ منتخب کرے گی۔ اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور ہم نے وعدہ لیا کہ حق تعالی ہم میں سے جس کسی کو بھی خلیفہ مقرر فرما دے ہم سب اس کی اطاعت کریں گے اور اس کے احکامات کی تعمیل دل و جان سے کریں گے۔ اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بذات خود بیعت کی۔ میں نے بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور پہلے خلیفہ کی مانند ان کی بھی اطاعت فرما برداری کو اپنا شعار بنایا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے حقوق بخوبی ادا کیے۔ ان کی قیادت میں معرکہ آرائی کی، ان کے عطیات کو شرف قبولیت بخشا اور شرعی سزائیں بھی دی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد میں نے بیعت لینا شروع کر دی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی جانب سے مدافعت اور باغیوں کا مقابلہ کرنے کی اجازت طلب کی تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اجازت نہ دی اور کہا کہ میری خاطر خون نہ بہایا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دوبارہ اجازت طلب کی اور انہوں نے دوبارہ اسی جواب سے نوازا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ مسجد میں تشریف لائے، اذان ہوئی اور لوگوں نے کہا آگے بڑھیے اور نماز پڑھائیے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ امام جبکہ خانہ میں قید ہے اور میں نماز نہیں پڑھاؤں گا لیکن اپنی تنہا نماز ادا کروں گا، لہٰذا تنہا نماز ادا کر کے اپنے گھر روانہ ہو گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی ناکہ بندی میں مزید سختی آئی اور وہ باہر سے کسی قسم کا رابطہ رکھنے سے محروم ہو گئے۔ ان کے پاس موجود پانی بھی ختم ہو گیا۔ انہوں نے مسلمانوں سے جب پانی طلب کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خود اپنی سواری پر گئے اور پانی کے ایک مشکیزے کے ہمراہ اندر داخل ہوئے اور جان جوکھوں میں ڈال کر وہاں تک رسائی حاصل کر سکے۔ باغیوں نے انہیں برا بھلا کہا اور ان کی سواری کے جانور کو بھگا دیا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ خلفائے ثلاثہ عثمان رضی اللہ عنہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محبت کا اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت موجود ہو سکتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ایک فرزند کا نام عمر، دوسرے فرزند کا نام ابوبکر اور تیسرے فرزند کا نام حضرت عثمان رکھا۔ لوگوں عام طور پر اپنے بیٹوں کے نام ایسے لوگوں کے نام پر رکھتے ہیں جن سے دلی تعلق ہوتا ہے اور جن کو وہ مثالی انسان تصور کرتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔